السلام علیکم فرینڈز، اچھی باتیں کے ساتھ میں آپ کا ہوسٹ حامد۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک بہترین ایکسپیرینس شیئر کروں گا عورت کے مرد کے ساتھ ناجائز تعلق، یعنی عورت کے ساتھ مرد کے ناجائز تعلق کے متعلق ایک بہترین واقعہ۔ اچھا جی، عورت کے مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات۔ غسل کے دوران مدینے کی ایک عورت نے مرد کو عورت کی ران پر ہاتھ رکھتے ہوئے یہ الفاظ کہہ کر اس عورت کی فلاح مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ بس یہ بات کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ڈھیل دی ہوئی رسی کھینچ دی۔ اس عورت کا انتقال مدینہ کی ایک بستی میں ہوا تھا اور غسل کے دوران جو ہی غسل دینے والی عورت نے مندرجہ بالا الفاظ کہے تو اس کے ہاتھ میت کی ران کے ساتھ چھپک گیا۔ چھپک کی قدر اس قدر تھی کہ عورت اپنے ہاتھ کھینچی تو میت گھسیٹتی تھی مگر ہاتھ نہ چھوٹتا تھا۔ جنازے کا وقت قریب آ رہا تھا، اس کے ہاتھ میت کے ساتھ چھپک چکا تھا اور بے حد کوشش کے باوجود انہیں جدا نہیں ہو رہا تھا۔ تمام عورتیں نے اس کے ہاتھ کو پکڑنے کے کھینچا موڑا، عرض جو ممکن تھا کیا مگر سب بے سود رہا۔ دن گزر گئی، رات ہوئی، دوسری دن گزر، پھر رات ہوئی، سب ویسا ہی تھا۔ میت سے بدبو آنے لگی اور اس کے پاس ٹہلنا بیٹھنا مشکل ہو گیا۔ مولوی صاحب، قاری صاحب اور تمام اسلامی طبقے سے مشاورت کے بعد یہ ہوا کہ غسال عورت کا ہاتھ کاٹ کر جدا کیا جائے اور میت کی اس کے ہاتھ سمیت دفنایا جائے، مگر اس کا فیصلہ کو غسال عورت اس کی خاندان نے کہہ کر دیا کہ ہم اپنے خاندان کی عورت کو معذور نہیں کرا سکتے، لہٰذا ہمیں یہ فیصلہ قبول نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ بتائی گئی کہ میت کے جسم کا دوسرا حصہ کاٹ دیا جائے اور ہاتھ کو آزاد میت کو دفنایا جائے، مگر بے سود۔ اس بار بھی میت کی خاندان نے اعتراض اٹھایا کہ ہم اپنی میت کے یہ توہین کرنے سے بہرحال قاصر ہے۔ اس دور میں امام مالک قاضی تھے۔ بات امام مالک تک پہنچ گئی کہ اس کا فیصلہ کیسا کیا جائے۔ امام مالک اس گھر کو پہنچے اور صورتحال کا بام کو غسال عورت سے سوال کیا، اس عورت کا کیا تم نے غسل کے دوران اس کی میت میں کوئی بات کہی؟ غسال عورت نے سارا قصہ امام مالک کو سنایا اور بتایا کہ اس نے غسل کے دوران باقی عورتوں کو کہہ دیا کہ اس عورت کی فلاح مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ امام مالک نے سوال کیا، کیا تمہارے پاس اس الزام کو ثابت کرنے کے لیے کوئی گواہ موجود ہے؟ عورت نے جواب دیا کہ اس کے پاس گواہ موجود نہیں۔ امام مالک نے پھر پوچھا، کیا اس عورت نے اپنی زندگی میں تم سے اس بات کا تذکرہ کیا؟ جواب آیا، نہیں۔ امام مالک نے فوراً حکم صادر کیا کہ اس غسال عورت نے چونکہ میت پر تہمت لگائی ہے لہٰذا اس کے حد مقرر کے مطابق 80 کوڑے لگائے جائیں۔ حکم کی تعمیل کی گئی اور 70 بھی نہیں، 75 بھی نہیں، 79 بھی نہیں، پورے 80 کوڑے مارنے کے بعد اس عورت کا ہاتھ میت سے الگ ہو گیا۔ آج ہم تہمت لگاتے وقت ذرا بھی نہیں سوچتے، استغفر اللہ، بکتی موتی جلدی آؤ۔ اس سے ہمیں بہترین واقعے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ کسی پر تہمت لگانا اچھی بات نہیں ہے، لہٰذا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ نئے آنے والی ایسی بہترین واقعات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ شکریہ۔